بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کن فیکون اسلامک ایڈوائزری چینل کی طرف سے عتیق الرحمان آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ دوستو، پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن کا بڑا پراثر واقعہ سنایا۔ امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کے کمنٹس کا منتظر ہوں۔ آپ کمنٹ سے اپنی رائے سے آگاہ کریں تاکہ مجھے آپ سپورٹ کریں، مجھے معلوم ہو کہ آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور میں بزرگان دین کے مختلف واقعات آپ کے لیے میں لاتا رہوں۔ دوستو، بزرگان دین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے صغیر میں بہت سے بزرگان دین سے نوازا۔ ان کے بہت سے معجزات اور واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہی میں سے میں نے حضرت سلطان بہو کا ایک واقعہ بچپن کا آپ کو سنایا اور میں آج ان کا دوسرا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ میرے اس کو غور سے سنیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے میری حوصلہ افزائی کریں گے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سن کے اس سے روحانی فیض حاصل کر سکیں۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا پچھلی ویڈیو میں کہ حضرت سلطان بہو کا بچپن کا واقعہ، آپ بچپن سے ہی پیدائشی ولی تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے والد محترم بھی بہت بڑے بزرگان دین تھے، اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج پارٹ 2 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ چونکہ حضرت سلطان بہو نے بظاہر کوئی ظاہری علوم تو حاصل نہیں کیا، لیکن علم باطنی نے آپ کی زندگی کو پاک اور عروج کے کنات تک پہنچا دیا۔ حضرت سلطان بہو کی والدہ ماجدہ بی بی راستی اپنے وقت کی بہت بڑی ولی اور عابدہ تھیں۔ آپ نے بہت دن تک اپنی والدہ سے فیض حاصل کیا۔ پھر ایک دن وہ منزل آ گئی کہ حضرت سلطان بہو باقاعدہ بیعت کے لیے والدہ محترمہ سے درخواست گزار ہوئے۔ جواب میں آپ کی والدہ حضرت بی بی راستی نے فرمایا کہ میرے فرزند، میرے دامن میں جتنی دعائیں تھیں وہ سب تمہاری بھلائی مانگتے صرف ہو گئیں، مگر میں تمہیں اپنا مرید نہیں بنا سکتی۔ حضرت سلطان بہو والدہ ماجدہ کی محبت میں بہت زیادہ غرق تھے، ان سے بہت انتہا کا پیار کرتے تھے، اس لیے حیران ہو کر عرض کرنے لگے، آخر اس میں کیا حرج ہے؟ آپ جیسی شفیق و مہربان ماں سے بہتر مرشد کون ہو سکتا ہے؟ یہ تمہاری شدید محبت اور سعادت مندی ہے، مگر ہمارے مذہب کے چند بنیادی اصول ہیں جنہیں کوئی صحیح العقیدہ مسلمان تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت راسی نے فرمایا، تمہاری نظروں میں میرا درجہ کتنا ہی بلند صحیح، مگر ایک عورت روحانی پیشوائی کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتی۔ تمہیں اپنی روحانیت کی تکمیل کے لیے کسی مرشد کامل کے آستانے پر حاضری دینا ہوگی، وہی مرد حق تمہیں معرفت کے رمز سمجھائے گا۔ میرے پاس جس قدر سرمایہ تھا وہ سب میں نے تم پر لوٹا دیا۔ والدہ محترمہ کا جواب سن کر حضرت سلطان بہو مرشد کی تلاش میں گھر سے نکل پڑے۔ دوستو، حضرت سلطان بہو ایک ایسے صوفی بزرگ تھے جنہوں نے نہ تو کوئی ویران و جنگلوں میں سنسان غاروں میں چلہ کشی کی، بلکہ وہ اپنی جستجو کے لیے مختلف جگہوں پہ مختلف مزاروں پہ میں حاضری دیتے رہے۔ یہاں میں ذکر کرتا چلا جوں کہ حضرت سلطان بہو 3 شادیاں کر چکے تھے اور ظاہری طور پر سنت تک تکمیل تھی۔ آپ کو والد محترم کی طرف سے ورثے میں ایک گاؤں اور 50,000 بیگھے زمین ملی تھی، جو کہ ایک بہت بڑی وراثت تھی، اس لیے آپ آسودہ زندگی بسر کر رہے تھے، مگر پھر بھی روح میں وہ جو راز پشیدہ تھا آپ کا، وہ مرد حق کی صحبتیں ڈھونڈنے کے لیے آپ اس میں متواتر جستجو کر رہے تھے۔ حضرت سلطان بہو مختلف بزرگوں کی مزارات مبارکہ پر حاضری دیتے ہوئے حضرت مختوم بہاؤالدین زکریا کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوئے۔ بہت دیر مراقبے کی حالت میں بیٹھے رہے۔ اسی دوران حضرت سلطان بہو پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ آپ نے خواب کی حالت میں دیکھا سامنے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی تشریف فرما تھے۔ مجھے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوا ہے کہ تمہاری دلداری کروں۔ حضرت مختوم بہاؤالدین زکریا ملتانی نے حضرت سلطان بہو کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، فرزند مجھے بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ مختوم، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت سلطان بہو نے عرض کی، جب آئے ہو تو خالی ہاتھ کیسے جاؤ گے؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا، میں کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ حضرت سلطان بہو نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا، بس آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت منظور تھی، سو مقصد حاصل ہو گیا۔ حضرت مختوم بہاؤالدین زکریا ملتانی نے تیسری بار فرمایا، فرزند اپنی حاجت بتاؤ۔ حضرت سلطان بہو نے عرض کیا، مختوم اگر ایسا ہی ہے تو پھر اپنے شہر سے کسی پاکیزہ آدمی کا بازو عطا کیجیے، یعنی مجھے کوئی ایسا ساتھ عطا فرما دیجیے، انشاءاللہ تمہاری یہ خواہش بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ حضرت مختوم بہاؤالدین زکریا ملتانی نے فرمایا اور تشریف لے گئے۔ حضرت سلطان بہو کی آنکھ کھلی تو آپ نے حضرت مختوم بہاؤالدین زکریا ملتانی کی روح کو سال ثواب کیا اور بازار مبارک کے ہاتھے سے باہر نکل آئے، پھر شمال کی جانب روانہ ہو گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو سلطان بہو نے دریا کے کنارے وضو کیا۔ ابھی
آپ نماز کی نیت باندھنا ہی چاہتے تھے کہ آپ کو اپنی پشت کی طرف کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ سلطان بہو نے پلٹ کر دیکھا، ایک خوبصورت ہندو دوشیزہ ہاتھ میں جوتے لیے ہوئے کھڑی تھی۔ سلطان بہو نے فوراً نظریں جھکا لی اور نامحرم خاتون سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئی ہو؟ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے میرے پاؤں میں چھالے بن گئے ہیں۔ ہندو دوشیزہ نے اپنی حالت اظہار بیان کرتے ہوئے عرض کیا، خاتون آخر تمہیں میری توقف کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سلطان بہو نے بدوس نظریں جھکائے ہوئے دریافت کیا، میں ملتان کے ایک امیر کبیر ساہوکار کی بیٹی ہوں۔ ہندو دوشیزہ نے عرض کیا، بہت دنوں سے میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش تھی، مجھے اپنے مذہبوں کی پوجا کا یہ انداز پسند نہیں تھا کہ انسان ہوتے ہوئے پتھر کے مجسموں کے آگے سر جھکا دوں۔ پھر یہی خواہش مجھے حضرت غوث الملک مختوم بہادر زکریا کے مزار پر لے گئی۔ میں نے یہاں سنا تھا کہ آپ کے ہاں سے بے شمار لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ میں اپنے دل کی ایک خواہش لے کر آئی تھی کہ شاید میرا مقدر بھی جاگ جائے۔ حضرت سلطان بہو نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا، کہیں زور کا وقت تنگ نہ ہو جائے، اس لیے تم تھوڑا انتظار کر لو، میں نماز ادا کر دوں۔ یہ کہہ کر سلطان بہو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ہندو دوشیزہ بہت قریب سے ایک مرد مومن کی عبادت کے انداز دیکھتی رہی۔ اسے یہ سب کچھ رکوع و سجود بہت عجیب معلوم ہو رہے تھے۔ پھر سلطان بہو نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے دوشیزہ سے پوچھا کہ اب بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اس دوشیزہ نے فرمایا، ایک داسی کنیز اپنے مالک سے اس کے علاوہ کیا چاہے گی کہ اپنے قدموں میں آپ کو پڑھا رہنے دے؟ ہندو دوشیزہ نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کیا، میں نے آپ کو غوث الملک حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار مبارک میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر جب آپ باہر تشریف لائے تو میں نے آپ کا چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گئی، کیونکہ مجھے غوث الملک حضرت بہاؤالدین زکریا کے دربار سے حکم ملا تھا کہ آپ کی لونڈی بن جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ایک داسی کی طرح اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوں۔ ہندو دوشیزہ کے بیان سن کر سلطان بہو کو شدید حیرت ہوئی۔ پھر آپ نے کچھ دیر مراقبہ فرمایا۔ مراقبے کے دوران ہی حضرت سلطان بہو کو اپنے الفاظ یاد آئے جب آپ نے حضرت مخدوم بہاؤالدین زکریا کی جناب میں عرض کی تھی کہ مخدوم اگر ایسا ہی ہے تو اپنے شہر سے کسی پاکیزہ آدمی کا بازو عطا کیجیے۔ یہ خیال آتے ہی سلطان بہو نے دوشیزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جب غوث الملک کا حکم ہے تو یہ خادم اسے کیسے ٹال سکتا ہے؟ تم مطمئن ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری منزل تک تمہیں پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد سلطان بہو نے ہندو دوشیزہ کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی۔ پھر وہ لڑکی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر چکی تو حضرت سلطان بہو اسے اپنے ہمراہ لے کر شہر کی طرف آئے اور اس علاقے کے اکابرین کی موجودگی میں آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ پھر اپنے آبائی وطن شورکوٹ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سلطان بہو کی والدہ ماجدہ خود بھی ایک صاحب کشف خاتون تھیں۔ آپ حضرت سلطان بہو کی تینوں بیویوں کو مخاطب کر کے اچھی طرح فرمایا کرتی تھی، میرا بیٹا تمہارے لیے ایک اور سوکن لے آئے گا، مگر تم رنجیدہ خاطر نہ ہونا کہ تمہارا شوہر ایک ولی ہے اور اسی کے ذریعے تمہیں نجات حاصل ہوگی۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد سن کر حضرت سلطان بہو کی تینوں بیویاں سر تسلیم خم کر دیتی تھیں۔ پھر جس دن حضرت سلطان بہو نے چوتھی عورت کو اپنے نکاح میں داخل کیا تو آپ نے تینوں بہوؤں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم فکر مند نہ ہونا، میرا بیٹا تمہاری ایک اور سوکن لے کر آ رہا ہے۔ سلطان بہو کی تینوں بیویاں حیران ہوئیں کہ ان کے شوہر تو تلاش مرشد میں نکلے تھے، پھر یہ سوکن کہاں سے آ گئی؟ دراصل ان عورتوں کو حضرت بی بی راستی کی قوت کشف کا اندازہ نہیں تھا، وہ انہیں محض ایک مہربان اور نیک دل ساز سمجھتی تھی۔ پھر جب حضرت سلطان بہو اپنی نئی شریک حیات کو لے کر والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ نے ناخوشگوار لہجے میں فرمایا، باہو کیا تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت سی عورتیں جمع کرنے کے لیے پیدا کیا ہے یا تیری پیدائش کا مقصد کچھ اور ہے؟ والدہ ماجدہ کی تلخ گفتگو سن کر حضرت سلطان بہو کچھ گھبرا گئے۔ آپ نے پوچھا، پھر آپ ہی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی معرفت کے لیے نہ کہ بہت سی شادیاں کرنے کے لیے؟ حضرت راستی نے فرمایا، آپ کے چہرے مبارک پر ناخوشگواری کے اثرات صاف نمایاں تھے۔ والدہ محترم، مجھے معرفت الہی حاصل ہے۔ سلطان بہو نے بزد احترام عرض کیا۔ جواب میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جب تک کسی مرشد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دو گے تمہیں معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ اب آپ ہی بتائیں اپنے مرشد کو کہاں سے تلاش کروں؟ والدہ ماجدہ نے فرمایا، روئے زمین پر ڈھونڈو۔ سلطان بہو نے عرض کیا، والدہ صاحبہ، اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کو بہت وسعت بخشی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اپنے بندوں کے حوصلے بھی بہت بلند کیے ہیں۔ انہیں نہ صرف ذوق جستجو عطا کیا ہے بلکہ زمین کو ان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ پھر بھی کچھ تو نشاندہی فرمائیے۔ سلطان بہو نے عرض کیا۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ نے مراقبہ کیا اور پھر فسانت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس طرف سے تمہارے مرشد خوشبو آتی ہے۔ حضرت بی بی راستی نے مشرق سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ بالآخر سلطان بہو اپنی والدہ محترم کی دعاؤں کے سائے میں مشرق کی روانہ ہو گئے اور وہاں سے روانہ ہونے کے بعد پھر آپ اپنے ایک مہربان
پیر مرشد پیر کے پاس پہنچے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے ہاں آپ نے بہت سا فیض حاصل کیا اور بہت سی کرامات ہوئیں، اور پھر انہوں نے آپ کو فیض حاصل کرنے کے بعد اپنے مرشد حضرت سید عبدالرحمن قادری دہلی میں شاہی منصب دار تھے، وہاں روانہ کر دیا۔ پھر آپ دہلی میں ان کے ہاں گئے اور وہاں سے فیض حاصل کیا۔ دوستو چونکہ حضرت سلطان بہو پیدائشی ولی تھے اور آپ نے اپنی زندگی میں مختلف بزرگوں کی مزارات پر حاضری دی اور ان سے ملاقاتیں کی، اور اس طرح یہ سلسلہ طے کرتے ہوئے آپ خود ایک بہت بڑے بزرگ اور ولی کا درجہ پا گئے، اور اس طرح آپ نے بہت سے لوگوں کی رہنمائی کی، بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا اور اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کا ایک حصہ وقف کیا۔ دوستو یہ بزرگان دین کے واقعات جو میں نے ریسرچ کے بعد آپ کے آگے مختصر کر کے پیش کیے ہیں، امید ہے آپ اس سے محظوظ ہوں گے، آپ کو روحانی فیض حاصل ہوگا۔ اس کو اپنے دوستوں آپ سے شیئر کریں گے اور اپنے کومنٹ سے مجھے سپورٹ کریں گے۔ میں اس کے لیے بے شمار ویڈیوز آپ کے لیے بنا رہا ہوں جو مختلف بزرگان دین کے حوالے سے ہوئے، جو انشاءاللہ آپ کے لیے مشرِ راہ ہوں گی۔ اللہ آپ کو اور مجھے خوش رکھے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔